کر کے دکھایا ہے۔ یہ اب محرم ہم تو حضرت کربلا نہیں سناتا، کربلا بیچتے ہیں۔ کربلا کون سن؟ اگر اس قوم کو کربلا سنائی سکھائی پڑھائی جاتی تو اس قوم کا یہ حال ہوتا تھا۔ ادھر تو کربلا بکتی ہے۔ اگر اس قوم کو کربلا سکھائی جاتی پڑھائی جاتی بتائی جاتی قوم کی اتنی گراوٹ نہ ہوتی۔ بتایا ہی نہیں گیا حضرت، ہم تو بس وہ باتیں سنائیں گے سامنے بیٹھے روئیں۔ اب یہ جو پانی والا معاملہ ہے، میں کون کیڑا مانے جمعے ہیں جو امام حسین پہ پانی بند کرے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہو، لیکن اللہ کی قسم ہے اگر ان کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اصل بھی تو بات بتاؤ، عادی تو نہ بتاؤ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانی بند نہیں ہوا، پانی ہوا بند، لیکن یہ بھی بات سچ ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو پانی بند کر سکتا۔ ابن زیاد یا شمر کی کیا اوقات ہے؟ میں کہتا ہوں اس وقت روئے زمین پہ جتنے کافر تھے وہ سارے بھی اکٹھے ہو جاتے اور میرے حسین پہ پانی بند کرنا چاہتے۔ اگر میرے حسین کی مرضی نہ ہوتی پانی بند کوئی نہیں کر سکتا۔ بس بتائیں گے اور میں کہا کرتا ہوں چلو جدھر سے شروع ہوا تھا میں پھر ادھر ہی کھڑا ہوں۔ پیاس بھی بتائی، یاد ہے امت کو پیاس تو کیا ہوگا؟ 10 محرم کو ہر بندہ اہل بیت اطہار امام علی مقام شہدائے کرب و بلا سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کریں گے؟ جگہ جگہ سبیل لگائی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس دن آل رسول کو پیاسا رکھا گیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی بتایا گیا وہ بھوکے تھے۔ کیا ہوگا؟ اس کو اللہ نے زیادہ استطاعت دی ہے، وہ اس دن لنگر منائے گا، بانٹے گا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب جن کا صدقہ بٹ رہا ہے، جن کا صدقہ سارے کھا رہے ہیں، ان کو بھوکا رکھا گیا۔ لیکن اتنی گل موقع، لیکن نہیں بھائی اس سے آگے بھی بڑا کچھ ہوا۔ کیا؟ اس سے آگے یہ ہوا کہ میرے امام کی شہادت سجدے میں۔ سبیل یاد ہے لگے گی، بھوک یاد ہے کھانا پکے گا، لیکن کیا ہے امت کو سجدہ یاد نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے تھا نا، اگر سبیل لگی اگر لنگر بٹا تو یہ بھی ہوتا کہ کم از کم 10 محرم کو ہمارا کوئی سجدہ نہ رہتا۔ آج وہ دن ہے جب نواسہ رسول نے سجدے میں سر کٹوایا، لیکن دکھ کی بات ہے سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا لیکن سجدہ اس سے آگے بھی کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ وہ بدبخت، وہ شکی، وہ بغض اہل بیت میں اتنا آگے گئے پھر بھی سکون نہیں آیا۔ کیا کیا؟ امام علی مقام کے سر مبارک کو نیزے پہ چڑھا دیا۔ لیکن قربان جاؤں اس سر پاک کی شان پہ، اے نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن پڑھا دے۔ لیکن کیا ہوگا؟ سبیل بھی ہوگی 10 محرم کو، لنگر بھی بٹے گا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے میرے امام نے 10 محرم کو نیزے پہ قرآن پڑھا۔ نہ ہم مسجد میں پڑھیں گے نہ ہم گھر میں پڑھیں گے، ہم کہیں بھی نہیں۔ اگر سبیل ہے اگر لنگر ہے تو بھائی سجدہ بھی تو ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس دن حضرت جی قرآن بھی تو امت کو کھولنا چاہیے تھا۔ بھئی آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے قرآن بچا لیا۔ آج وہ دن ہے جب امام نے قربانی دے کے شریعت بچا لی۔ آج وہ دن ہے امام نے قربانی دے کے نماز بچا لی۔ لیکن کیا ہے؟ سبیل بھی ہوگی لنگر بھی ہوگا، نہ سجدہ ہوگا نہ قرآن۔ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اس دن بھی مسجدیں خالی ہوں گی، کوئی فجر میں نمازی نہیں پڑھیں گے، اس دن بھی قرآن نہیں کھلے گا، اس دن بھی قرآن وہ الماریوں میں رہے گا۔ لیکن اتھے کتنا پیار میرے امام کو قرآن سے، امام حسین رضی نیزے تھے قرآن۔ لیکن آج امت اتنی گئی گزری ہو گئی کہ گھر میں نہیں پڑے گا جی قرآن۔ 10 محرم کو دیگ پکانے کا کوئی مطلب نہیں، اور اگر تیرے میرے موبائل میں بھی گند ہے، مجرے ہیں، تماشے ہیں، تو پھر کوئی معنی نہیں ٹھنڈے پانی کی سبیل لگانے کا، کوئی مطلب نہیں دودھ لگانے کا۔ امام حسین کو تیرے دودھ کی ضرورت نہیں، تو سنبھال کے رکھ۔ تیرا اگر سوچیں تیری یزید کے پیچھے چلتی ہیں، کیا مطلب ہوا پھر؟ یہ کوئی رسم ہے؟ دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی؟ یہ کیسا طرز زندگی ہے؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔